السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قادیانی اور بریلوی بھائی بھائی اور غوث اعظم ذلی نبی ہیں۔ عالم دین نے بریلویوں کا چھٹا چھٹا کھول دیا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے مولانا نے کچھ جو ہے جواب دیا ہے، اور یہ جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری نالج کو یہاں پر ظاہر کیا ہے اور ساری چیزیں بتائی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر جو ریپلائی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا ہے وہ کیا آتا ہے، اور کس طریقے سے علی مرزا جو ہے مولانا جی کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور ہم سب اللہ سے یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچائے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے اور جو آپ کے پاس علم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ اسے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، ایک دوسرے کو بتائیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے کوئی طریقے کا ٹون کس رہے ہیں یا اس پر جو ہے کسی طریقے کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی نالج ہے آپ دوسرے تک پہنچائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے محبت رکھیں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جن کے خلاف تم بول رہے ہو، ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے۔ میں عوام کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے لگا ہوں کہ قادیانیوں سے متعلق آپ لوگ تو بڑے سخت ہیں، حساس ہیں، صریحاً کفر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ سے مخاطبے کی کوئی بھی صورت جائز سمجھ۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، قادیان میں ذلی نبوت آ گئی، بریلی شریف میں بھی ذلی نبوت ہے۔ احمد رضا خان صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہی لفظ بول رہے ہیں کہ وہ مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے۔ تو اگر مگر کی بحثوں میں نہ جائیں، آپ آگے اہل کر رہے ہیں ان کو نبوت کا، یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ تسی قادیان دی ذلی نبوت تے روندے پے ہو، ایتھے بریلی شریف وچ بھی ذلی نبوت آ گئی ہے۔ پٹو بہ کے پٹو۔ ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت تسی گئے آئے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے دین اسلام کا۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مان لے۔ ہمارے ہاں دین تصوف میں کشف و الہام کے نام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو نقب زنی کی گئی ہے کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم صوفیاء کی عبارات پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے نظریہ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بر صغیر کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باہر تو اس کا رد کرتے ہیں لیکن اپنی کتابوں میں انہی باتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ بر صغیر میں نبوت کے اجراء کا قائل ہے کہ نبوت جاری ہے، کشف و الہام سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطبے کا بھی قائل ہے، اور وہ ایک شخص کو نبی کہتے ہیں، خدا کا نمائندہ کہتے ہیں، اس پر ایمان لانے کو نجات کا مدار اس پر ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے متعلق جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب پیغمبر ہیں، کہ جس مسیح کا انتظار پوری امت کر رہی تھی اور جس مہدی کا انتظار پوری امت کر رہی تھی وہ آ گیا ہے قادیان میں۔ مرزا صاحب سے متعلق بڑی بحثی ہوئی، مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کس درجے کا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب کے اندر وضاحت کرتا ہے کہ میں کس درجے کا پیغمبر ہوں۔ آپ خود ہی مرزا صاحب کی عبارت ملاحظہ فرما لیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنی نبوت کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کے فضائل، صفات، خصائل کس طرح مرزا صاحب کے اندر آ گئے۔ دیکھیے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔
جبکہ میں بروزی طور پر حضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ اب دیکھا آپ نے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ذلی نبوت کو انہوں نے بیان کیا ہے، ذلیت محمدی، آقا علیہ السلام کی نبوت کا سایہ آ گیا ہے مجھ پر، کمالات میرے اندر آ گئے ہیں۔ یہیں سے ذلی نبوت کا کنسپٹ وجود میں آیا اور ایک نئی قسم قادیانیوں نے وضع کی، ذلی اور بروزی نبوت کی۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، قادیانیوں کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں عوام کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے لگا ہوں کہ قادیانیوں سے متعلق آپ لوگ تو بڑے سخت ہیں، حساس ہیں، مرزا یہ کر دیتا، مرزا یہ کر دیتا۔ صریحاً کفر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ سے مخاطبے کی کوئی بھی صورت جائز سمجھنا، یہ صریحاً کفر ہے۔ میں بغیر کسی پریشانی کے اور ڈر کے کہہ رہا ہوں، کھلم کھلا کہہ رہا ہوں۔ مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، ہم شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے اپنا مقدمہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، قادیان میں ذلی نبوت آ گئی، بریلی شریف میں بھی ذلی نبوت ہے۔ لو سامو بیکہن، کس کس کا رونا روئیں گے آپ؟ احمد رضا خان صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہی لفظ بول رہے ہیں کہ وہ مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے، مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اصل میں ان سے سوال ہوا ایک روایت کے بارے میں کہ اگر رسول اللہ پر ختم نبوت نہ ہوتی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر ہوتی، تو اس روایت کے بارے میں، اس قول کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اس کا جواب احمد رضا خان صاحب دے رہے ہیں عرفان شریعت کے اندر۔ اب وہ جواب سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفعیہ حضور پرنور رضی اللہ عنہ ذل مرتبہ نبوت ہے۔ لو سامو بیکہن، مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہ تعویل یہ بھی کرتے ہیں آگے چل کر کہ یہ اسی حدیث کی طرح ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بھائی اس روایت پر بھی اشکال ہو سکتا ہے، محدثین نے کیا ہے، لیکن اگر مان بھی لیں محاورے کے طور پر کہ اگر کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ انہیں نبوت کا اہل سمجھ رہے ہیں کہ اطلاق بھی جائز ہے، صحیح ہے، شرطی طور پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کیوں نہ ہو چونکہ وہ مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ تو اہل سمجھ رہے ہیں، نبوت کوئی دکاندار سے لینے والی چیز ہے کہ کمپیٹنسی ہے تو اللہ نبوت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس پر یہ بات آشکار کی ہے؟ تو اگر مگر کی بحثوں میں نہ جائیں، آپ آگے اہل کر رہے ہیں ان کو نبوت کا، یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ تسی قادیان دی ذلی نبوت تے روندے پے ہو، ایتھے بریلی شریف وچ بھی ذلی نبوت آ گئی ہے، پٹو بہ کے پٹو، ختم نبوت، ختم نبوت، یہ ختم نبوت ہے۔ آگے چلیں، فتاوی افریقہ کے اندر اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق عجیب بات کرتے ہیں، وہی مرزا قادیانی والی کہ میں آقا علیہ السلام کے کمالات میں ضم ہو گیا ہوں، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ایک سایہ مل گیا ہے، میں عین محمد ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا احترام ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا احترام ہے۔ کیا کہوں میں آپ سے؟ آئیے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ میں کیا کہتے ہیں۔ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و انور سید عالم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پرنور ماں اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلہ ہیں، جس طرح ذات عزت احدیت مع جملہ صفات و نعوت جلالت آئینہ محمدی میں تجلی فرما ہیں۔ آگے پھر وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ تعظیم غوثیت
عین تعظیم سرکار رسالت ہے، اور تعظیم سرکار رسالت عین تعظیم حضرت عزت ہے جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتاوی افریقہ کی عبارت آپ نے ملاحظہ کی، عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے، خود ہی فیصلہ کرے، پوچھے ان علماء سے یہ کیا دین ہے، آقا علیہ السلام کیا سکھا کر گئے ہیں، قرآن کیا سکھا کر گیا ہے۔ آخری عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فتاوی رضویہ سے، اس میں تو کم ہی ٹپ گیا، دل تھام کر، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر عبارت سنیں۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا تو بھی کام ٹپ گیا ہے، جماعت احمدیہ سے بھی بات آگے نکل گئی، دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا قول نقل کرتے ہیں دو صوفیاء کی نسبت سے، ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند کرۂ ہوا پر مشی فرماتے، یعنی کہ چلتے، واک کرتے اور ارشاد کرتے، آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ میں تمام سعید و شقی، یعنی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور زمین میں رسول اللہ کا وارث ہوں، سچ فرمایا آپ نے اے میرے آقا و با خدا۔ ہوش آئی، آنکھیں کھلی، حجت خدا ہوں میں اس زمین پر۔ کدی چاند سلام پہ کردہ ہے، کدی سورج سلام پہ کردہ ہے، ہفتہ آ نہیں سکتا، دن چڑھ نہیں سکتا، دن لے نہیں سکتا جدوں تک غوث پاک نو سلام نہ کر لوے۔ اللہ معاف کرے، یہ کیا دعوے ہیں۔ اور لوح محفوظ پیش نظر ہے غوث پاک کے، نظر ہے لوح محفوظ پر غوث پاک کی۔ کون سا دعویٰ ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا جی، یہ کون سی، یہ غوثیت ہے، یہ قطبیت ہے، یہ ولایت ہے، اور کیڑی کیڑی گالے شریک کرو گے تسی؟ شرک فی النبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب دے دیں۔ میں ہمیں نہیں پتا، ہم تو جاہل لوگ ہیں، شرک فی النبوت کیا چیز ہے؟ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کا خاصہ ہے آپ وہ کسی اور میں مانیں، جیسے بھی مانیں۔ تو اب جو نبوت کا خاصہ ہے جب آپ وہ کسی اور میں مانیں گے، جیسے بھی مانیں گے، تو خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور جو انہوں نے خود کو کہا نا کہ میں خدا کی حجت ہوں، ایدا کی مطلب ہے اللہ ہی معاف کرے۔ تو ذلی نبوت آپ کے نظر آئی، آپ کو گوش گزار بھی کر دی، ایویں قادیان نو روندے ہو، رلا ملا معاشرہ ہے، رلے ملے لوگ نے۔ ختم نبوت پہ صحیح کام کریں، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے؟ وہ تہاڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی۔ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر بردر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہیں، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں یہ ہوں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود۔ ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ۔ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے۔